جی عبدالرازق عبارت پڑھیں۔ اسم مشتق من فعل لازم ليدل على من قام به الفعل بمعنى السكون. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ صفت مشبہ ایسا اسم ہے جو نکلا ہو، جو مشتق ہو فعل لازم سے، تاکہ دلالت کرے اس پر کہ جس کے ساتھ فعل قائم ہے معنی ثبوت کے ساتھ۔ صفت مشبہ اور اسم فاعل میں فرق آپ علم الصیغہ میں اچھی طرح پڑھ چکے ہیں کہ صفت مشبہ اور اسم فاعل میں فرق یہ ہے کہ صفت مشبہ کے اندر معنی وصفی دائمی طور پر پایا جاتا ہے، ہمیشگی کے ساتھ پایا جاتا ہے، جبکہ اسم فاعل کے اندر معنی مصدری جو ہوتا ہے، معنی وصفی جو ہوتا ہے وہ عارضی طور پر پایا جاتا ہے۔ حسن اس کو کہتے ہیں کہ جس کی خوبصورتی ہمیشہ ہو، جس کی خوبصورتی دائمی، اب بھی ہے، پہلے بھی تھی، بعد میں بھی رہے گی۔ ضارب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ضرب پہلے تو نہیں تھی، نہ بعد میں رہے گی، البتہ اب ہے۔ ضاربن اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ضرب ابھی ہو، نہ پہلے ہو نہ بعد میں۔ تو صفت مشبہ کے اندر معنی وصفی دائمی ہوتا ہے، اس میں فاعل کے اندر معنی وصفی عارضی ہوتا ہے۔ اس کے صیغے جو ہیں اس میں فاعل اور مفعول سے مختلف ہے، جمہور کے نزدیک، جبکہ بعض کے نزدیک یہ اس میں فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے۔ اس کے صیغے اس میں مفعول اور اس میں مفعول سے مختلف ہے، ان کو جانا جاتا ہے سماع سے، یعنی ان کے صیغے جو ہیں قاعدے کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ جیسا سنا گیا ہے وہی کیا ہے ان کے صیغے ہیں، جیسے کہ حسن، صعب اور شجاع، شریف، ذلول، اور مزید بھی صیغے آپ لوگ علم میدان الصرف میں بھی پڑھ چکے ہیں اور علم الصیغہ میں بھی پڑھنے والے ہیں، صعب، صفر، صلب، حسن، خشن الی آخرہ۔ اور یہ عمل کرتا ہے اپنے فعل کی طرح مطلقاً، بشرطے کہ اعتماد ہو، اس شرط کے ساتھ کہ اعتماد ذکر کردہ چیزوں پر اعتماد ہو، اور وہ ذکر کردہ چیزیں کیا ہیں؟ وہی ہیں، بشرطے کہ اعتماد ہو اس پر کہ جن کا ذکر کیا گیا ہے اس میں فاعل میں، وہ 6 چیزیں ہیں۔ لیکن صفت مشبہ جو ہے اس میں جو اس میں موصول والی چیز ہے وہ صفت مشبہ میں نہیں پائی جا سکتی، اس لیے کہ صفت مشبہ میں جو ال ہوتا ہے بالاتفاق وہ اس میں موصول والا بمعنی الذی نہیں ہے۔ تو اس کی شرطیں بھی وہی ہیں، جو ہے اس کے جن چیزوں پر اس نے اعتماد کیا ہوا ہو وہی چیزیں ہیں جو اس میں فاعل میں گزر چکی ہیں، البتہ ان میں سے ایک جو شرط ہے اس میں موصول، وہ صفت کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اس میں فاعل کے لیے تو 2 چیزوں کا ہونا ضروری تھا، ایک تو یہ کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کا اعتماد ہو 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر۔ تو صفت مشبہ میں زمانے کی تو شرط نہیں ہے کہ حال یا استقبال ہو، بلکہ اس میں صرف ایک ہی شرط ہے کہ اس کا اعتماد ہو ان چیزوں پر کہ جن کا ذکر کیا گیا ہے اس میں فاعل میں۔ وَمَسَائِلُهَا 18، اس کے مسائل 18 ہیں، اس کے مسائل 18 ہیں۔ مسائل سے مراد قسمیں ہیں،
اس کی 18 قسمیں ہیں. صفت مشبہ کی 18 قسمیں ہیں اور قسموں کو اقسام کو مسائل سے تعبیر کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ اس کی ہر قسم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ حسن ہے احسن ہے. تو جس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ مسئلہ ہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر قسموں کو مسئلے سے تعبیر کیا ہے. تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 18 قسمیں ہیں. کیسے؟ اس طرح کہ صفت مشبہ یا تو معرف باللام ہوگا یا معرف باللام نہیں ہوگا. معرف باللام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جو معمول ہوگا یا تو وہ معرف باللام ہوگا یا مضاف ہو رہا ہوگا یا دونوں سے خالی ہوگا. اسی طرح صفت مشبہ اگر معرف باللام نہیں ہے تو اس میں بھی اس کا معمول یا تو معرف باللام ہوگا یا مضاف ہوگا یا ان دونوں سے خالی ہوگا. تو اس طرح کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئی کہ معرف باللام ہے. معرف باللام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا معمول جو ہے یا تو معرف باللام ہوگا یا جو ہے مضاف ہوگا یا 3 ہو گئی. صیغہ صفت مشبہ معرف باللام نہیں ہوگا تو اس میں بھی 3 صورتیں ہیں کہ معمول مضاف ہوگا، معمول معرف باللام ہوگا، معمول دونوں سے خالی ہوگا. تو یہ 6 ہو گئی. اعراب کے اعتبار سے ان کا معمول یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. 6 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو 18. تو اس طرح اس کی 18 قسمیں ہیں. آگے سمجھ میں بھائی کہ صیغہ صفت یا تو معرف باللام ہوگا یا معرف باللام نہیں ہوگا. ان دونوں کی 3 صورتیں ہیں. تو ان 3 صورتیں ہیں تو یہ کل 6 ہو گئی. تو اعراب کے اعتبار سے ان کا معمول جو ہے کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. تو اس طرح یہ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 18 قسمیں ہو گئی. ان 18 قسموں میں سے جو 2 قسمیں ہیں وہ ممنوع ہیں. 18 قسموں میں سے 2 قسمیں ممنوع ہیں. ایک جو قسم ہے وہ مختلف فی ہے. 15 باقی بچی. 15 میں سے 4 جو ہیں قبیح ہیں تو 11 بچی. اور 11 میں سے 2 حسن ہیں اور 9 احسن ہیں. تو یہ 18 قسموں ان 18 قسموں کی 5 صورتیں ہیں. یہ ہے کہ 18 قسمیں جو ہیں کیا ہیں؟ ان کی 5 قسمیں ہیں کہ بعض احسن ہیں، بعض حسن ہیں، بعض مختلف فی ہیں، بعض ممتنع ہیں اور بعض جو ہیں قبیح ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے بورڈ پر دیکھ لیتے ہیں. اللہ تو صیغہ صفت کیا ہوگا؟ صیغہ صفت معرف باللام ہوگا. معرف باللام ہونے کے ساتھ ساتھ معمول جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ معرف باللام ہوگا یا مضاف ہوگا یا ان دونوں سے خالی ہوگا. اسی طرح صیغہ صفت کیا ہوگا؟ معرف باللام نہیں ہوگا
صفت معرف باللام نہیں ہوگا. نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا معمول کیا ہوگا؟ یا ان دونوں سے خالی. پھر جو ہے ان کا معمول جو ہے یا تو کیا ہوگا؟ مٹانے والی کوئی چیز نہیں ہے. مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا یا مجرور. مرفوع ہونے کی مثال حسن الوجہ. بیٹھیے. الحسن الوجہ. اور یہ کیا ہوگا؟ الحسن الوجہ. یہ کیا ہوگا؟ الحسن. تو یہاں دیکھ لیجیے صیغہ صفت معرف باللام ہے. صیغہ صفت معرف باللام ہے. یہاں صیغہ صفت مرفوع ہے، یہاں منصوب ہے اور یہاں مجرور. تو یہاں صیغہ صفت کیا ہے؟ معرف باللام ہے. معرف باللام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا معمول کیا ہے؟ مضاف ہے نا معمول، وجہی. اور یہاں پر بھی صیغہ صفت معرف باللام ہے اور اس کا معمول نہ مضاف ہے نہ معرف باللام ہے. سمجھ میں آ گیا بھائی کہ یہاں پر کیا ہے؟ صیغہ صفت معرف باللام اور معمول جو ہے وہ کیا ہے؟ مضاف ہے. مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ منصوب ہے. اور یہاں پر بھی یہاں مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ مجرور ہے. اور یہاں پر نہ مضاف ہے اور نہ. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کتنی صورتیں ہو گئی ہیں؟ 9 ہو گئی. کتنی صورتیں ہو گئی؟ 9 ہو گئی. اب یہاں پر ہم نے جو ہے کیا کرنا ہے؟ صیغہ صفت کو غیر معرف باللام کرنا ہے. اور غیر معرف باللام کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی جو ہے یہی صورتیں چلتی رہیں گی. دیکھ لیجیے.
سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سب ساتھیوں کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ 18 صورتیں ہوئی. ان 18 صورتوں میں سے 2 صورتیں جو ہے وہ کیا ہیں؟ ممتنع. اور ممتنع نہ ہونے کی تو ان میں سے کون سی ممتنع ہے؟ کتاب میں آ جائیے. جی تو عبادت پڑھ لیجیے پھر اس کے بعد تفصیل کی طرف آئیں گے. جی وصيغتها على خلاف صيغة اسم الفاعل والمفعول وإنما تعرف بالسماع كحسن وصحب وظريف وهي تعمل عمل فعلها مطلقا بشرط اعتماد المفعول. سمجھ میں آ گیا بھائی کہ وہ اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے مطلقاً بشرطے کے اعتماد مذکور ہو، بشرطے کہ اس کا اعتماد ہو جن کا ذکر کیا گیا ہے. جی ومسائلها 18 لأن الصفة إما باللام أو مجردة عنها ومعمول كل واحد. اس کے مسائل 18 ہیں کیونکہ صفت یا تو معرف باللام ہوگا یا لام سے لام تعریف سے خالی ہوگا. یہ 2 صورتیں ہو گئی. جی ومعمول كل واحد منهما ان دونوں میں سے ہر ایک کا معمول یا تو مضاف ہوگا یا معرف باللام ہوگا یا ان دونوں سے خالی ہو گیا، ان دونوں سے خالی ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ 6. ان دونوں سے خالی ہو گیا فہذہ 6 اور یہ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. جی ومعمول كل منها إما مرفوع أو منصوب أو مجرور فذلك 18. ان میں سے ہر ایک کا معمول یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 18. کہ 2 کو 3 سے ضرب دیا تو 6 ہوئے، 6 کو 3 سے ضرب دیا تو 18 ہے. تفصیل اس کی یہ ہے. جی وتفصيلها نحو جاءني زيد الحسن وجهه وجهه وجهه. وجہہ کو 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، وجہہ، وجہہ، وجہہ. جی وكذلك الحسن وجهه والحسن. اسی طرح الحسن الوجہ میں وجہ پر 3 اعراب پڑھے جا سکتے ہیں، رفع کے ساتھ بھی، نصب کے ساتھ بھی اور جر کے ساتھ بھی. 6 ہو گئے. جی والحسن وجهه وجهين. اور وجہن کو بھی 3 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، وجہن، وجہن، وجہن. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. اور یہ 9 جو صورتیں ہیں وہ والی صورتیں ہیں کہ جن میں صیغہ صفت معرف باللام ہے. اب یہی صورتیں جو ہیں ان میں بھی جاری ہوں گی جہاں صیغہ صفت کیا ہے؟ معرف باللام نہیں ہے. جی وحسن وجهه وجهه. تو وجہہ، وجہہ، وجہی اس کو بھی 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، الوجہ، الوجہ، الوجہی، وجہن، وجہن، وجہ. اس کو بھی 3 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ 9 مزید ہوئے، 9 کے ساتھ جمع کیا جائے تو جواب آتا ہے 18. سمجھ میں آ گئی یہ 18 صورتیں؟ جی وهي على 5 أقسام. یہ 18 صورتیں جو ہے 5 قسموں پر ہیں. منہا ممتنع، ان میں سے کچھ کیا ہے؟ ممنوع ہے. وہ کون سی ہیں؟ الحسن وجہہ، الحسن وجہ. الحسن وجہہ اس وجہ سے جو ہے ممنوع ہے کہ اضافت جو ہوتی ہے، اضافت سے تخفیف ہوتی ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ اضافت سے کیا ہوتی ہے؟ تخفیف ہوتی ہے. دینی طور پر کہ مضاف سے تنوین کو حذف کر دیا جاتا ہے، یا نون جمع کو حذف کر دیا جاتا ہے، یا نون تثنیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، یا مضاف الیہ سے ضمیر کو حذف کیا جاتا ہے. الحسن وجہہ میں تخفیف نہیں ہوئی، الحسن وجہہ میں تخفیف نہیں ہوئی. تخفیف اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ الحسن میں جو تنوین حذف ہوئی ہے وہ معرف باللام ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے، جبکہ وجہہ میں کوئی تخفیف نہیں ہوئی. اور الحسن
وجہن، الحسن وجہن اس وجہ سے ممنوع ہے کہ یہاں پر صیغہ صفت مضاف کیا ہے؟ معرف باللام ہے، جبکہ جو ہوتا ہے مضاف جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں معرفہ کی اضافت نکیرہ کی طرف ہو رہی ہے۔ الحسن وجہہ تو اس وجہ سے ناجائز ہے کہ اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوئی، اور الحسن وجہن جو ہے اس وجہ سے ناجائز ہے کہ یہ تخصیص کا فائدہ نہیں دے رہی۔ تخصیص کا فائدہ اس وجہ سے نہیں دے رہی کہ معرفہ کی اضافت نکیرہ کی طرف ہو رہی ہے۔ نکیرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو تخصیص ہوتی ہے، لیکن اگر معرفہ کی اضافت نکیرہ کی طرف ہو تو تخصیص نہیں ہوتی۔ تو اس تخصیص کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورت بھی کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ سمجھ میں آ گیا بھائی کہ الحسن وجہہ، الحسن وجہ، یہ دو صورتیں ممنوع ہیں۔ الحسن وجہہ اس وجہ سے ممنوع ہے کہ یہ تخفیف کا فائدہ نہیں دے رہی، جبکہ اضافت میں تخفیف کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری صورت میں الحسن وجہن میں، الحسن وجہن میں معرفہ کی یہ دوسری جو صورت ہے یہ تخصیص کا فائدہ نہیں دے رہی۔ تخصیص کا فائدہ اس وجہ سے نہیں دے رہی کہ معرفہ کی اضافت نکیرہ کی طرف ہو رہی ہے۔ نکیرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ تخصیص کا فائدہ دے۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی۔ اور ایک صورت جو ہے مختلف فی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ حسن وجہی، کہ بصریین جو ہے بعض حضرات جو ہے اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، بعض حضرات جو ہے اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ جو ناجائز قرار دیتے ہیں، جو حضرات اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اعلیٰ درجے کی تخفیف ہو سکتی تھی تو ادنیٰ درجے کی تخفیف کیوں ہوئی؟ کہ حسنوں میں تنوین تو گری ہے، حسنوں میں تنوین گری ہے، یہ ادنیٰ درجے کی تخفیف ہے۔ تو وجہی میں بھی ضمیر کو گرنا چاہیے تھا، جیسے کہ حسن وجہن میں تنوین گری، ضمیر گری ہے تو یہاں پہ بھی گرنی چاہیے تھی، اور ضمیر نہیں گری تو اعلیٰ درجے کی تخفیف نہ ہوئی، اس لیے یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں مطلقاً تخفیف ہو گئی وہی کافی ہے، اس لیے یہ صورت بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی کہ حسن وجہن، حسن وجہن مختلف فی ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک جائز ہے، بعض حضرات کے نزدیک ناجائز ہے۔ جن کے نزدیک جائز ہے وہ یہ کہتے ہیں تخفیف تو ہوئی ہے نا، حسن سے تنوین گری ہے۔ جن کے نزدیک ناجائز ہے وہ کہتے ہیں کہ مزید بھی تخفیف ہو سکتی تھی، تخفیف نہیں، مزید بھی تخفیف ہو سکتی تھی کہ وجہن سے ہم کیا کر دیں؟ وجہی سے ہم جو ہے ضمیر کو حذف کر دیں، تو ہم نے یہاں ضمیر کو حذف نہیں کیا، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ آ گیا سمجھ میں کہ تین صورتوں کا ہم نے حکم پڑھا ہے کہ دو صورتیں کیا ہے؟ ممتنع ہیں، ممنوع ہیں، ان میں سے ایک جو ہے الحسن وجہن ہے، اور دوسری کیا ہے؟ الحسن وجہی ہے، اور ایک صورت جو ہے ممتنع ہے اور وہ کیا ہے؟ حسن وجہی ہے۔ اس وجہ سے مختلف ہی ہے، اس وجہ سے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے کیا ہے؟ جائز ہے، اس لیے کہ مضاف سے تنوین حذف ہو گئی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ناجائز ہے اس لیے کہ مزید تخفیف ہو سکتی تھی، یہاں تخفیف نہیں کی گئی۔ جی۔ اور باقی صورتیں جو ہیں اگر ان کے اندر ایک ضمیر ہے تو وہ احسن ہے، اور اگر دو ضمیریں ہیں تو وہ حسن ہے۔ تو حسن اس وجہ سے ہے کہ ایک ضمیر سے کام چل رہا ہے، دوسری ضمیر کیا ہے؟ زائد ہے، تو زائد ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ احسن تو نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ حسن ہے۔ وہ صورتیں کہ جن کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے وہ قبیح ہے۔ قبیح اس وجہ سے ہے کہ صفت کا جو ہے موصوف سے رابطہ نہیں رہتا، اور رابطہ جو ہوتا ہے وہ ضمیر سے ہوتا ہے، اور جب ضمیر نہیں ہے تو رابطہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ رابطہ ختم ہونے کی وجہ سے وہ صورتیں کیا ہیں؟ قبیح۔ جی، بورڈ میں دیکھ لیا جائے اس کو۔
الحسن الوجہ. الحسن الوجہ میں ضمیر ہے، حسن کے اندر بھی ضمیر نہیں ہے، وجہ کے اندر بھی ضمیر نہیں ہے، تو یہ صورت کیا ہو گئی؟ قبیح ہو گئی. قبیح کے لیے ہم کیا لکھ رہے ہیں؟ قاف. اسی طرح الحسن وجہ، اس میں بھی ہے ضمیر نہیں ہے نا اس میں. آپ لوگ بول نہیں رہے، مجھے بولنا پڑ رہا ہے. اب الحسن وجہ، اس میں کیا ہے؟ ضمیر ہے، ایک ضمیر ہے، تو ضمیر ہونے کی وجہ سے یہ کیا ایک ہی ضمیر ہے تو احسن ہے. چلو ہم پہلے قبیح پر آ رہے ہیں. الحسن وجہ یہ بھی کیا ہے؟ قبیح ہے، اس لیے کہ نہ ادھر ضمیر ہے نہ ادھر ضمیر ہے. اسی طرح حسن الوجہ، تو یہ بھی کیا ہے؟ قبیح ہے. قبیح کیوں ہے؟ قبیح اس وجہ سے کہ کوئی ضمیر نہیں ہے. اور حسن وجہ، تو یہ چار صورتیں کیا ہیں؟ قبیح ہے. تو کتنی صورتیں باقی رہ گئی؟ 11 باقی رہ گئی نا. الحسن وجہ یہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی. احسن ہے. احسن کیوں ہے؟ ایک ضمیر ہے. اور حسن وجہ کیوں؟ ایک ضمیر ہے. الحسن الوجہ یہ بھی کیا ہے؟ جی قبیح کیوں ہے؟ حسن میں ہوا ضمیر ہے. الوجہ تو مفعول ہے نا، اور حسن میں کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہے. تو ہوا ضمیر ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ الوجہ ہوتا تو ایسی صورت میں حسن کا جو ہے کیا ہوتا؟ وجہ فاعل بن رہا ہوتا، اور جب یہ مفعول بن رہا ہے تو اس میں ہوا ضمیر احسن ہے یہ بھی. اور الحسن وجہ حسن ہے. حسن اس وجہ سے کہ حسن میں بھی ضمیر ہے، وجہ میں بھی ضمیر ہے. اور الحسن وجہن احسن ہے اس وجہ سے کہ حسن میں ایک ہی ضمیر ہے. اور حسن الوجہ اس میں بھی کیا ہے؟ احسن ہے. احسن اس وجہ سے کہ اور حسن الوجہ حسن ہے. حسن اس وجہ سے ہے کہ حسن میں بھی ایک ضمیر ہے، وجہ میں بھی، تو یہ بھی کیا ہے؟ احسن. الحسن الوجہ یہ کیا ہے؟ کتاب نہ دیکھیں. الحسن مختلف فی کہاں سے ہے؟ الحسن الوجہ کیا ہے؟ ممتنع ہے. الحسن الوجہ کیا ہے؟ ممتنع کیوں ہے؟ الحسن میں جو ہے ہوا ضمیر ہے الحسن میں، تو یہ کیا ہے؟ احسن ہے. الحسن الوجہ کیا ہے؟ آپ لوگ لگتا ہے سمجھے نہیں ہے. الحسن وجہ یہ بھی کیا ہے؟ یہ ممتنع ہے. ممتنع کیوں ہے؟ ممتنع اس وجہ سے ہے کہ تخفیف نہیں ہوئی، تو یہ کیا ہے؟ ممتنع ہے. اور الحسن وجہ معرفہ کی اضافت نکیرہ کی طرف ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ممتنع ہے. اور حسن الوجہ یہ کیا ہے؟ احسن ہے. اور حسن وجہ یہ کیا ہے؟ احسن ہے.
سمجھ میں آ گیا بھائی کہ وہ صورتیں تو دو جو ہیں ممتنع ہیں، ریڈ پین ہوتا تو اچھا تھا، دو ممتنع ہیں، ایک مختلف فی ہے، 4 قبیح ہے، 2 حسن ہیں اور بقیہ 9 کہ وہ صورتیں، چلو ممتنع اور مختلف فی کو ہٹا دیں، کہ وہ صورتیں کہ جن کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے تو وہ صورتیں کیا ہے؟ قبیح، یہ رہی، یہ والی، یہ والی، یہ والی۔ وہ صورتیں کہ جن کے اندر ایک ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ حسن ہے، احسن نہیں، وہ صیغہ جس میں کیا ہے؟ ایک ضمیر ہے وہ احسن ہے، جس میں 2 ضمیریں ہیں وہ حسن ہے، اور 2 ضمیریں کہاں پر ہے؟ ایک ادھر ہے حسن اور ایک کیا ہے؟ ادھر ہے، یہ 2 حسن ہیں اور بقیہ جتنے بھی ہیں وہ کیا ہے؟ احسن۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ نے جو ہے اس کے معمول کو رفع دیا تو صفت میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی، اور جب آپ نے نصب دیا یا جر دیا تو اس میں کیا ہوگی؟ موصوف کی ضمیر ہوگی، اس میں کیا ہوگی؟ موصوف کی ضمیر ہوگی۔ جیسا کہ زید موصوف ہے تو جس صورت میں آپ حسن جس صیغہ صفت کے معمول کو نصب دے رہے ہیں یا جر دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں صیغہ صفت کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو کہاں لوٹ رہی ہوگی؟ موصوف کی طرف۔ جیسا کہ زید یہاں موصوف ہے، حسن صیغہ صفت ہے، یہ اپنے معمول کو جو ہے نصب دے رہا ہے، وجہہ یا کیا دے رہا ہے؟ جر دے رہا ہے وجہی، تو ایسی صورت میں حسن کے اندر ضمیر ہوگی جو موصوف یعنی زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بس